معزز سامعین و ناظرین، عبدالغفار جمبہ صاحب اور ان کے ساتھی تذکرۃ المہدی میں بیان کردہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی کی ایک روایت کو بار بار پیش کر کے جمبہ صاحب کی صداقت ثابت کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ سراج الحق نعمانی صاحب کی اس عبارت کے کچھ جملے سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنی مرضی سے چن کر اس طریقے سے پیش کریں کہ ان جملوں سے ایک ایسا مفہوم مترشح ہو جو کہ مصنف کی مرضی کے برعکس ہو۔ یہ صورتحال جب بھی پیدا ہو اسے بھی تحریف کہتے ہیں۔ جب ہم یہ قاعدہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے تذکرۃ المہدی میں پیر سراج الحق نعمانی صاحب کی بیان کردہ روایت اور ان کے مکمل حوالے پر انحصار کرنا ہے، کسی چیز کو ترک نہیں کرنا، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس نقطہ نظر سے اگر کوئی بھی شخص جو صاف نیت اور صاف ذہن کے ساتھ معمولی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اس کے لیے کسی اور حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک حوالہ ہی کافی ہے۔ حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی مسلم موعود کی صداقت اور عبدالغفار جمبہ صاحب کے دعوی مسلم موعود کے کذب کو ثابت کرنے کے لیے محض اور محض یہ ایک حوالہ ہی کافی ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پیر سراج الحق نعمانی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب فرمودہ الہی ایک لڑکے کا اشتہار دیا اور اس کی بہت صفت و ثنا لکھی گئی تو کچھ معترضین نے اعتراض کیے۔ ان اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ لڑکے ہوا ہی کرتے ہیں، اس کی پیدائش کی میعاد بتلائی جائے۔ پس حضرت اقدس علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے 9 سال کی میعاد مقرر کی۔ تو پیر سراج الحق نعمانی صاحب کا یہ حوالہ جس نے پیش کرنا ہے، اس کے اوپر پہلی ذمہ داری تو یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ جو موعود بیٹا تھا اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونا تھا، اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کے مطابق اس نے 9 سال کے عرصے میں پیدا ہونا تھا۔ ایک بات یہ واضح ہو گئی۔ آگے پیر صاحب فرماتے ہیں، غیر تو یوں ہی سے باتیں بنا بنا کے چپ ہو گئے، مگر ہمیں اور تمام احمدیوں کو ایسا شوق ہوا کہ ایک ایک دن گنتے رہے۔ اب اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ 9 سال کی میعاد پر جو مسیح موعود علیہ السلام نے خبر دی تھی، صحابہ کرام جو تھے مسیح موعود علیہ السلام کے، وہ بھی یہ یقین رکھتے تھے، اور ان کے نزدیک بھی مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کا یہی مطلب تھا کہ پسرے موعود جو ہے وہ آپ کی روحانی اولاد نہیں بلکہ آپ کے گھر میں ایک جسمانی بیٹے کے طور پہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے وہ صحابہ گن گن کر دن گزارتے رہے۔ آگے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مختصر یہ کہ جب 8.5 سال گزر کر 6 مہینے 9 سال کی میعاد میں باقی رہ گئے اور کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو گئے تو چاروں طرف سے احباب کے خط آنے لگے، کچھ میرے پاس اور کچھ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم اور کچھ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں، اور جو صاحب دارالامان میں آتے وہ دریافت کرتے۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے کہ ابھی ہم پر خدا تعالیٰ نے پورے طور پر اس امر کو نہیں کھولا، اور جتنا جتنا آپ پر انکشاف ہوتا وہ فرما دیا کرتے تھے۔ ان جملوں سے نہ صرف یہ واضح ہوا کہ قادیان کے صحابہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ پسر موعود مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اولاد ہوگا، بات صرف یہیں تک محدود نہ تھی بلکہ قادیان کے باہر سے جو لوگ آتے وہ بھی یہی دریافت کرتے، اور خطوط جو ہیں وہ پیر صاحب کو بھی، مولوی عبد الکریم صاحب کو بھی اور مسیح موعود علیہ السلام کو بھی بکثرت یہ موصول ہوتے کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے جو 9 سال کی میعاد بتلائی تھی، اسی 9 سال کی میعاد کو معیار سمجھتے تھے قادیان کے تمام صحابہ بھی،
اور قادیان سے باہر جماعت کے افراد بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رنگ میں یہ اجماع امت تھا، اجماع امت تھا اس بات پر کہ پسر موعود روحانی اولاد نہیں بلکہ مسیح علیہ السلام کی جسمانی اولاد ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پیر صاحب لکھتے ہیں، لیکن تھوڑی میں یاد رہنے اور لوگوں کے سوال کرنے پر اور نیز مولوی صاحب کے اصرار پر، مولوی صاحب سے کیا مراد ہے؟ یعنی مولوی عبد الکریم صاحب، مولوی صاحب کے اصرار پر کہ لوگوں کے خطوط آتے ہیں، ہم کیا جواب دیں؟ اور میں نے بہت سا عرض کیا تو فرمایا کہ ہاں اب توجہ اللہ کریں گے اور دعا کریں گے تاکہ ان موجودہ لڑکوں میں سے موعود لڑکے کی تعیین ہو جاوے یا اور ہو تو وہ معلوم ہو جاوے۔ یہ جملہ کتنا واضح ہے کہ پسر موعود نے بہرحال مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی بیٹا ہونا تھا، سوال صرف یہ تھا کہ آیا وہ ان موجود لڑکوں میں سے کوئی ایک ہے یا بقیہ مدت کے اندر ظاہر ہونے والا یا پیدا ہونے والا کوئی اور لڑکا ہے۔ تو یہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تاکہ ان موجودہ لڑکوں میں سے موعود لڑکے کی تعیین ہو جاوے یا اور ہو تو وہ معلوم ہو جاوے۔ جب کئی روز ہو گئے تو صبح کی نماز کے لیے حضرت تشریف لائے اور کھڑے کھڑے فرمایا کہ 1 گھنٹہ ہوا ہوگا، ہم نے دیکھا کہ والدہ محمود قرآن شریف آگے رکھے ہوئے پڑھتی ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جب اولئک پڑھا تو محمود سامنے آ کھڑا ہوا، پھر دوبارہ پڑھا تو بشیر آ کھڑا ہوا، پھر شریف آ گیا، پھر فرمایا جو پہلے ہے وہ پہلے ہے۔ یہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب سے بہت تفصیلی باتیں کی اور بہت سے واقعات جو آپ کے بعد ہونے والے تھے وہ بیان کر رہے تھے، جو میں بھی پہنچ گیا اور سلسلہ کلام جاری رہا۔ فرمایا خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و حوث کے بندے جدا ہو جائیں گے، پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا۔ باقی جو کٹنے کے لائق اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر بپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے ملک شام کے اندر ہونے والی یورش کا ذکر کیا، اور پیر سراج الحق نعمانی صاحب کو مسیح علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔ ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ تم اس موعود کو پہچان لینا، یہ ایک بہت بڑا نشان تیسرے موعود کی شناخت کا ہے۔ یہ بات مسیح موعود علیہ السلام نے پیر سراج الحق نعمانی صاحب سے کہی کہ یہ تیسرے موعود کی صداقت کا نشان ہے، تم اسے پہچان لینا، تم اسے پہچان لینا۔ اس کے بعد مسیح علیہ السلام جب یہ گفتگو ختم فرما چکے تو مولوی عبد الکریم صاحب کی کوئی بات ہوئی پیر سراج الحق نعمانی صاحب سے، وہ سنیے۔ مولوی صاحب موصوف مرحوم نے باہر نکل کر حضرت اقدس کی اس بات کو دہرایا اور مجھے فرمایا پیر صاحب تم کو مبارک ہو۔ میں نے کہا کیسی مبارک بات؟ فرمایا تم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ خاص تم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم اس ولد مسعود کو پہچان لینا؟ مجھے نہیں فرمایا۔ وہ ہنگامہ محشر تم دیکھو گے، اور موعود کو بھی، یعنی مولوی عبد الکریم صاحب کی انٹرپریٹیشن یہ دیکھیے کہ انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کا واضح مطلب یہ سمجھا کہ جس وقت مسلح موعود نے یا اس پسرے موعود نے ظاہر ہونا ہے اس وقت مولوی عبد الکریم صاحب زندہ نہیں ہوں گے، اور وہ پیر سراج الحق نعمانی صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آپ نے اس وقت زندہ ہونا ہے، اور آپ سے انہوں نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے اور اسے پہچان لینا، کہ مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آپ نے اس وقت زندہ ہونا ہے اور آپ سے انہوں نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے اور اسے پہچان لینا۔ یہ ان کی بصیرت اور مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کی روح کو سمجھنا
یہ مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حصہ تھا اور ہوا بھی یعنی اسی طرح کیا۔ آخری جملہ سنیے پیر سراج الحق نعمانی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مولوی عبد الکریم صاحب کے حوالے سے کہ تم اس ولد موعود کو پہچان لینا، مجھے نہیں فرمایا، اور وہ ہنگامہ محشر تم دیکھو گے اور موعود کو بھی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں سو الحمدللہ وہ ہنگامہ محشر اور پسر موعود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور مولود موصود کو پہچانا۔ پسر موعود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور مولود موصود کو پہچانا۔ بیان کردہ تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کا ناقابل تردید مطلب یہ ہے کہ پسر موعود یا مولود مسعود کی پہچان یہ ہے کہ اس کے وقت میں ایک ہنگامہ محشر برپا ہوگا اور پیر سراج الحق نعمانی صاحب اس وقت زندہ موجود ہوں گے۔ پس اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ پیر سراج الحق نعمانی صاحب کی وفات کے بعد کوئی پسر موعود یا مولود مسعود ظاہر نہیں ہو سکتا، اور آج اگر عبد الغفار جمبا صاحب یا کوئی اور شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ہرگز سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واضح ارشاد کے مطابق نہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی زندہ ہیں اور نہ ہی انہوں نے عبد الغفار جمبا صاحب یا کسی اور دعوے دار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پہچانا ہے۔